بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ وزیر اطلاعات پچھلے ولاگ میں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے کوئی خطاب فرمایا اور کہا جناب انتہا پسندی سے لڑنے کے لیے ریاست اور حکومت پوری طرح تیار نہیں ہے۔ اس پر میں نے بات کی تھی اور پھر انہوں نے کچھ ایک ایسی بات کی ہے جو آہستہ آہستہ، وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ زہر یا سلو پوائزننگ، میں اس کو سمجھتا ہوں ایک جو پاکستانی نظریہ ہے، نظریہ پاکستان یا دو قومی نظریہ، اس پہ انہوں نے چوٹ کی ہے، لیکن اس انداز میں، غیر محسوس انداز میں۔ وہ کیسے کی ہے، کیا ہوا ہے، اس پر میں ذکر کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں آگے جا کے۔ اور پھر جو یہ مشینیں، ووٹنگ مشینیں، ای وی ایم، یہ کنٹرول ریموٹ جو ہے یہ کس کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، اور سب سے زیادہ کس کو نقصان ہوگا اس کا؟ اگر ای وی ایم استعمال ہوتی ہے آئندہ الیکشن میں تو یہ سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ عمران خان کو۔ یہ کیسے عمران خان کو ہوگا یہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اور پھر یہ 5 سال جو معاملہ آ گیا بیچ میں کہ ان نوز تبدیلی بھی آ جائے اور 5 سال پارلیمنٹ بھی رہے، یہاں ایک مسئلہ تھوڑا سا پھنسا ہوا ہے۔ یہ 5 سال کیوں؟ آپ کے وہ جو چاہتے ہیں جی ایچ کیو والے کہ 5 سال کیوں، یہ اس پہ بات کریں گے، لیکن پہلے تھوڑی سی بات کر لیں گے کہ کل، یعنی کہ یہ ظاہر ہے کہ 12 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ میرا ولاگ جو ہے وہ نشر ہوگا، تو اس وقت تک تقریباً 19 ہو چکی ہوگی، اور پھر 20 کو نئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر چارج سنبھال لیں گے، اور پھر چیزیں وہ میں نے عرض کیا تھا کہ ڈی کوڈ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو کچھ ہوا ہے 6 اکتوبر سے کل تک، آج تک اور کل جو ہوگا، اور ہمارے فیض حمید صاحب جو ہیں وہ صدر صاحب سے مل گئے، الوداعی ملاقات ہوگی، وزیر اعظم سے بھی الوداعی ملاقات ہوگی، وزیر خارجہ سے بھی الوداعی ملاقات ہو گئی، اور وہ 20 نومبر کو کور پشاور جو ہے اس کی کمان سنبھال لیں گے جا کر۔ اور ظاہر کل جو آخری نحوست ہے چاند گرہن کی، وہ کل ختم ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں چاند گرہن سے جوڑا تھا اس کو لوگوں نے کہ یہ چاند گرہن کی نحوست جو ہے اس کو ادھر بگا دے، چلا جائے آگے معاملہ، تو پھر آپ چلے جائیے گا۔ جو لمبا کیا انہوں نے، وہ اعداد و شمار نکولے تھے لوگوں نے، کچھ جو ماہرین ہیں جمع تفریقوں کے، علم الاعداد کے، تو چلو یہ 19 نومبر کی جو نحوست ہے چاند گرہن کی وہ تو لے جائیں گے، لیکن پھر آخری جو سورج گرہن ہے وہ 4 دسمبر کو لگے گا، اور اس سال کا جنی وہ نحوست کیسے ختم ہوگی، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا بہت ساری چیزیں ہیں۔ نحوستیں جو ہے نا بڑی دور دور تک بہت ساری جگہ سے بیٹھی ہیں، صرف 19 تاریخ نہیں ہے گی وہ دچ۔ اور پھر جناب یہ جو ان کو جس طریقے سے متنازع کر دیا گیا، یہ جو ملاقات میں ہوئی ہے بات، وہ کسی صاحب نے مجھے بتائی ہے کہ انہیں کہا گیا حکومت کی طرف سے کہ دیکھ لو جناب، تھوڑے ڈپارٹمنٹ ہی تھوڑے نال نہیں سیدھا سیدھی کر دیں، اس طرح کی بات آئی ہے باہر۔ تو ظاہر ہے وہ سینہ گزڑ ہوتی ہیں بیچ میں، 100% سچ تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کہا گیا کہ جناب انہیں کہ تھوڑا ڈپارٹمنٹ ہی تھوڑے نال نہیں سی میں تے سیدھے بڑی کوشش کی تھی۔ اور پھر وہ ان کا تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ 2017 میں انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی نہیں تھے اس وقت یہ میجر جنرل تھے، اور ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس جو آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں، اس میں انہوں نے جنوری 2017 سے 2019 اپریل تک انہوں نے کام کیا تھا فیض حمید صاحب نے۔ وہ سارا کام وہ کرتے ہیں جو سیاستدانوں کو قابو کرنا، لپیٹنا، سیاست میں مداخلت کی وہ مستقل پلاننگز، یہ وہ لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہو گئے تھے اپریل 2019 میں لیفٹیننٹ جنرل، اور پھر یہ اپریل 2019 سے جون 2019 تک ایڈجوٹنٹ جنرل رہے جی ایچ کیو میں۔ اس کے بعد جون 2019 میں یہ آگئے ڈی جی ڈائریکٹ آئی ایس آئی، اور براہ راست رابطے ہو گئے وزیر اعظم کے ساتھ،
اور پہلے تو عمران خان کے ساتھ تھے، پھر وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہو گئے، اور پھر 19 نومبر آخری دن ان کا ہے، تو وہ پھر جا کے نیک خواہشات کا اظہار کیا لوگوں نے، ان کی شخصیت کر دی گئی ہے متنازع کافی. اور پھر کل میں نے جو ویلاگ کیا تھا اس کے آخر پہ ایک میں نے فقرہ بولا تھا کہ تھوڑے کہنو زیادہ سمجھو، بہت سمجھو. اور وہ اس میں تھوڑا سا یہی تھا کہ جو ان سے سینئر بھی تو ہیں نا یار وہاں بیٹھے ہوئے، جب 2022 میں باجوہ صاحب کی عمر ہوگی، سبکدوشی کی عمر کو پہنچیں گے، نومبر یہی مہینہ ہوگا، تو ان کے اوپر بھی تو 3 بندے بیٹھے ہوں گے نا. یہ عمران خان پہلے ہی کسی بندے کو یہ کہنا شروع کر دے کہ جناب اگلا آرمی چیف تم ہاں. تو میں نے کہا تھا کہ انسانی نفسیات ہے کہ تھوڑی سی وہ ہوتی تو ہے کہ جناب یہ پہلے فیصلہ 2 سال پہلے فیصلہ 3 سال پہلے فیصلہ کیسے ہو جاتا ہے، اس پہ تھوڑا سا معاملہ تو پھر بن جاتا ہے نا، پریشانی تو ہوتی ہے. تو پھر وہ انہوں نے کہا ہے انہیں کہ جناب تھوڑے محکمے والے تھوڑے نال نہیں سی، اس طرح کی بات شاید. اچھا اب وہ 5 سال کیوں اور 5 سال کیوں نہیں، یہ بات. اور EVM جو ہے اس کا فائدہ کس کو، نقصان کس کو. نقصان میں نے کہا سب سے زیادہ نقصان ہوگا عمران خان کو. لیکن اس سے پہلے جو ہمارے وزیر اطلاعات و نشریات ہیں انہوں نے خطاب فرمایا ہے پاکستانی انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز اور کچھ سیاحت سے متعلق کوئی تقریب تھی شاید، تو وہاں انہوں نے مقامی ہوٹل میں خطاب فرمایا اور ان کا جناب کہ حکومت اور ریاست جو ہے نا وہ انتہا پسندی سے لڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہے. اب وہ قانون دان بھی ہیں اور سائنسدان بھی ہیں، چاند کے بڑا انہوں نے وہ جمع تفریقیں کی تھی، اور IT کے بھی رہے ہیں نا وہ وزیر وزور. تو اب وہ تاریخ دان بھی ہو گئے ہیں، تاریخ ایسی وہ. اچھا اب وہ جو معاملہ ہے وہ انہوں نے کہا کہ جناب کہ جو پاکستان کے اندر علاقے ہیں، ایک تاریخ بیان فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ دھرتی تو صوفیوں کی سرزمین تھی، وہ فرما رہے ہیں، اور درگاہوں کا مسکن تھا یہ علاقے جو پاکستان میں ہیں، اور ایک دوسرے کو کے ساتھ مل کر چلتے تھے، یعنی یہاں کوئی مذہبی منافرت نہیں تھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں مذہبی منافرت، انتہا پسندی یا شدت پسندی جو تھی وہ ان علاقوں میں تھی جو اس وقت بھارت میں ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے سیاسی وجوہات اور خارجی وجوہات کی وجہ سے یہ پھر جو پاکستان کے قیام کے بعد یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے یہ یہاں بڑی پھولی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 80 اور 90 کی دہائی میں یہاں ایسے ٹیچرز اسکولوں میں بھرتی کیے گئے جو جناب لوگوں کو ذہن بناتے تھے، انتہا پسندی کی طرف مائل کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. بظاہر یہ بات ٹھیک ہے، پرامن سے علاقے تھے جو ہمارے پرکھوں کے ساتھ رہتے تھے غیر مسلم، وہ ٹھیک ہے، وہ ایک ہی گاؤں میں اور ساتھ ساتھ گاؤں ہوتے تھے، شہروں میں محلے الگ الگ ہوتے تھے. ایک وہ ایسے نہیں تھا کہ وہ سارا محلہ جو ہے وہ مکسچر سا تھا، وہ اس وقت بھی تھوڑے بہت ایسا تھا کہ فلاں والوں کا محلہ اور فلاں والوں کا محلہ اس طرح ہی تھا. مسلمان جو ہیں وہ معاشی طور پہ بڑے پسماندہ تھے. دیہات کی بات نہیں میں کر رہا، شہروں میں. دیہات میں تو وہ بھی ان کے وہ خاص طور پہ جو آباد علاقے کیے تھے جن کو باریں، ساندل بار اور دیگر اس طرح کی باریں ہوتی تھیں، یعنی جو انگریزوں نے آباد کی تھی 1901 2 3 4 یہاں کوئی اس دور میں نہریں نظام بنا کے بنائی تھی. وہاں تو برابر ہی زمینیں تھیں، ان کی بھی تھی، مسلمانوں کی بھی اور عام طور پہ سکھوں کی بھی، پنجاب میں بھی. یہ جو بات کی جا رہی ہے نا، اس کا مطلب یہ وہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو پاکستان کے قیام پر سوال اٹھاتے ہیں. یہ دلیل جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا پرامن علاقہ تھا، صوفیوں کا علاقہ تھا. 300 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جناب آپ، KP کی، خیبر پختونخوا اور پاک پنجاب کی، یہ تو آپس میں لڑتے ہی نہیں تھے. حالانکہ وہ تاریخ دیکھیں تو وہ دیکھیں وہ کیسے کون کیسے شہید ہوئے. یہاں تو وہابی ہونا اور اس کی بنیاد پہ
قتل ہوئے ہیں، سید احمد شہید اور اسماعیل شہید والا معاملہ دیکھیں ذرا، کیا معاملہ تھا کیا نہیں تھا، 300 سال پرانی تاریخ آپ نے جو پڑھا رہے ہیں. اب میں اس پہ ذکر کروں گا تو یہ مزید منافرت والی بات ہوگی. اور یہ جناب وہ نظریہ ہے کہ پاکستان بناؤن دی کی لوڑ سی. ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ. یہ وہ نظریہ ہے. اب اس بات پہ یہ ایک دفعہ بات ہوگی، دوسری دفعہ بات ہوگی، تیسری دفعہ بات ہوگی تو آہستہ آہستہ بچے پوچھیں گے اپنے والدین سے، اساتذہ سے کہ جناب یہ تو پرامن علاقہ تھا، پھر پاکستان کیوں بن گیا؟ یہ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال پاکستان کے قیام پر جو اٹھایا جاتا ہے، یہ وہ سوال ہے جو آج انہوں نے فرمایا ہے فواد چودھری صاحب نے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ پاکستان کے نظریاتی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں. اور یہ پتہ نہیں عالمی ایجنڈا ہے یا قومی ایجنڈا ہے یا کون سا ایجنڈا ہے. تقریر ان کی اچھی ہوتی ہے، ویسے تقریر جو فلسفہ اس تقریر میں جو بیان کی ہے وہ بظاہر ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز اچانک بیچ میں مکس کر دینا، جیسے ایک تقریب 6 اکتوبر کے بعد ایک تقریب میں وزیر اعظم صاحب نے ایک ڈائریکٹ تھریٹ دیا تھا. بات کوئی اور ہو رہی تھی، ریاست مدینہ کی کوئی بات ہو رہی، سیرت النبی کانفرنس تھی شاید، تو وہاں انہوں نے اچانک کہہ دیا تھا وہ جناب انہوں نے حضرت عمر نے ان کو آرمی چیف کو تبدیل کر دیا تھا. یاد ہے آپ کو؟ بھائی یہ جو منافرتیں یہ ہوتا ہے سارا، جو کچھ بھی انتہا پسندیاں، لڑائی جھگڑے، یہ اس وقت جو طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، ہمارا یہ رائٹ بنتا ہے اور ریاست ہمیں نہیں دے رہی، پھر وہ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی احتجاج کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ریاست پھر ان پہ جبر کرتی ہے. پھر وہ بنگلہ دیش کیوں بنا تھا؟ وہ بندہ جو قیام پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے سائیکل پہ بطور اسٹوڈنٹ مسلم لیگ کے لیے کام کر رہا تھا، وہ عوامی لیگ بنا کے پاکستان کے خلاف وہ کہتے ہیں 6 نکاتی وہ دے دیے، 6 نکات دے دیے، جس میں انہوں نے اپنی تقریباً نیم آزادی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن وہ پھر بھی جاتے ہوئے کیا گئے تھے، جہاں جب رہا ہوں گے جیل سے، ایک خار صاحب ملنے گئے تھے تو انہوں نے کہا جی میں آدھے پاکستان کا وزیر اعظم بننے کی بجائے پورے پاکستان کا وزیر اعظم بننے کو ترجیح دیتا، لیکن تو وہ لوگوں نے کہا رہی ایسا کچھ دیا. اب وہاں ان کی جو صاحبزادی ہیں انہوں نے ایک تو جتنے بھی پاکستانی فوج کے ساتھ تعاون کرنے والے الشمس البدر جماعت اسلامی والے درجنوں بندوں کو ایک جعلی ٹریبیونل بنا کے پھانسیاں لگا دی، ہم اس پہ کوئی آواز نہیں بلند کر سکے. اور آج جو وہاں ہوا ہے، وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم گئی ہوئی ہے وہاں کو کوئی کر رہی تھی پریکٹس وغیرہ، تو اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے وہ جھنڈا لگایا ہوا، تو اسی طرح جیسے میچ کے دوران ہوتا ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ ان کی پریکٹس کے جو معاملات لگے چلے، تو وہ جناب حکومت وہاں سے آگے غصے میں، اور وہاں کے جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، مراد حسن ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے جھنڈے سمیت پاکستان واپس بھیج دو، ایک جھنڈا برداشت نہیں. آج شیخ مجیب الرحمان اور بنگلہ دیش کی سالگرہ کا دن ہے، آزادی کی سالگرہ ہے، 50ویں سال، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، اور ان کے واپس بھیجو، انہوں نے واپس بھیج دینا چاہیے. اس طرح کی جو انتہا پسندی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں مذہبی انتہا پسندی ہو، یہ کوئی بھی قومیت کی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہے، لسانیت کی بنیاد پہ نہیں ہوگی. کراچی میں کیا ہوتا رہا ہے، اور یہ ہمارے بچوں کے ذہن میں آہستہ آہستہ یہ بات ڈال رہے ہیں کہ جناب وہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایسے جناب انہوں نے تھلے لگ جاندے کی. دوسرا طبقہ یہ مثالیں دیتا ہے کہ جو بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے بعد کہ سیکولر سٹیٹ ہے، اس کے باوجود وہاں کچھ ہندو انتہا پسند ہیں، اور یہاں پاکستان میں آپس کی لڑی جانے ہیں، سی فرقیاں دی بنیاد پہ لڑی جانے ہیں. کوئی جناب سواد اعظم اور دوسرا اعظم، اقلیت اور اکثریت. یہ چودھری صاحب جو ہیں وہ بس اسی طرح بات کو لے لو کے گئے ہیں. جو اچھا اب جو بات چل رہی ہے، معاملہ یہ ہے کہ
جو نون لیگ کے ساتھ معاملات کوئی طے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، تو وہ اس میں معاملہ کہاں پہنچ رہا ہے. میں یہ بڑی دیر سے مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی اپوزیشن کی جماعت نے یہ جو گند ڈال دیا گیا ہے معیشت اور دیگر حوالوں سے ساری کچھ، وہ نہیں ہونا صاف کسی سے. اور خاص طور پر یہ 2-2.5 سال جو ہیں، 22 ماہ، یہ 18 ماہ، بلکہ 18-20 ماہ جو رہ گئے ہیں، تو وہ کیوں اپنے کھاتے میں ڈالیں گے؟ تو اب یہ چاہتے ہیں جو مقتدر ہے، راول پنڈی والے جو ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ 20 کے بعد وہ معاملات بہت سارے آپ کو دیکھنے میں ملیں گے کہ بہت سارے ادارے جو ہیں ایسے، جیسے عدلیہ ہے، کوئی اور ہے، کوئی انتظامی ادارے ہیں، ان پہ آپ کو نظر آئے گا تھوڑی سی آزادی نظر آئے گی. وہ اس طرح پیغام رسانیاں نہیں ہوں گی. یہ خیال ہے لوگوں کا، وہ کہہ لیں کہ خوش فہمی کہہ لیں، جو بھی ہے، بہرحال کچھ ایسا ہوگا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ان کو گھر بھیجنا ہے، ان اس تبدیلی لے آئیں. اور اپوزیشن والوں کو کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی دی بڑی حامی بنی ہوئی ہے آج کل، تو لیکن اسمبلی 5 سال پورے کریں. جو بھی آئے گا 18 ماہ وہ اپنا یہ اسمبلی میں وہ کام شام کرے ہو. لیکن دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اگر ان ہاؤس تبدیلی لا کے 18 ماہ یا 20 ماہ حکومت اور چلانی ہے پھر نہیں. اگر آتا ہے یہ انقلاب، نئی حکومت بنتی ہے، نئی حکومت جو ہے وہ اصلاحات کا کوئی 1-2 مسئلہ جو چھوٹے موٹے ہوں گے قانون یا آئین میں، وہ حل کر کے مہینے 15-20 دن میں وہ اسمبلی ڈیزالو کر کے 90 دن میں نئے الیکشن، یا جتنا بھی ٹائم تھا 90 دن اس میں ہوں گے، تو 90 دن میں نیا الیکشن شفاف، کوئی اس میں مداخلت نہیں ہوگی، سب ٹھیک. اوکے. 5 سال کیوں پورے کرنے ہیں؟ کیونکہ پلاننگ ہی 5 سال کی ہے. یہ 5 سالہ غلامی کا وہ پلان ہے. 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ ہوتے تھے کسی دور میں، اسی طرح کا کوئی 5 سالہ منصوبہ ہوتا ہے. وہ ان کے لیے تیاری شیاری کرنی ہوتی ہے. کیسے وہ میں کہہ رپورٹ انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے. خان صاحب سے جو کام لینے تھے، جو قانون بنوانے تھے، جو بھی کرنا تھا، اپنے آپ کو اسٹرینتھن انہوں نے کیا ہے. تو وہ جو ای وی ایم والا مسئلہ ہے، ای وی ایم وہ میں نے پچھلے میں ذکر کیا تھا کہ کتنے لاکھ جو وہ مشینیں چاہیے ہوں گی اور کتنا ٹائم لگے گا، ایک دن میں کتنی مشینیں بنیں گی تو وہ ہوگا، اور کتنے پیسے چاہیے ہوں گے. وہ تو ایک دن کا پلان نہیں ہے. اگر ای وی ایم پہ بھی چلے جاتے ہیں اس مشینوں کے ذریعے، ایسے تھوڑا ہو جاتا ہے. اب وہ مولانا صاحب اور نواز شریف کے درمیان آج کل میں کوئی متوقع ہے کہ کوئی ان کا جو 23 نومبر کو اجلاس ہو رہا ہے سربراہی پی ڈی ایم کا، اس سے قبل مولانا صاحب اور نواز شریف کے درمیان رابطوں کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اور وہاں پھر وہ یہی اسٹریٹجی ہوگی کہ اگر نہیں بھائی، اگر ہے نا اس تبدیلی کے ذریعے اس کو گھر بھیجنا ہے، اوکے ہم بھیج دیتے ہیں، لیکن پھر اسمبلی ہماری ثوابدید پہ ہوگی. ہم 15 دن میں اس کو گرائیں، تحلیل کریں، 20 دن میں تحلیل کریں، مہینے میں تحلیل کریں، اور کوئی قوانین جو گڑبڑ کیے ہوئے ہیں ان کو ہم صحیح کر کے پھر جائیں گے. وہ کہتے نہیں قانون شنون تو شک صحیح کر لینا، لیکن ایک ای وی ایم نہیں چھیڑنا، تو دوسرا 5 سال تسی جڑا نا یہ گند صاف کرنا. تو وہ نہیں، اس پہ نہیں ہونا. اور ای وی ایم والا جو مسئلہ ہے وہ میں عرض کر دوں. اب ای وی ایم کا سب سے زیادہ شور کس نے مچایا؟ میرے پرانے ویلاگ دیکھ لیں، کسی ایک ویلاگ میں نے یہ ذکر کیا ہوا ہے کہ فوج کی خواہش ہے کہ ای وی ایم منظور ہو جائے، اور اندر کھاتے دیگر جماعتیں ای وی ایم پہ خوش ہیں، بلکہ خوش ہونا چاہیے انہیں. اب دیکھیں کہ میں کیسے کہتا ہوں کہ عمران خان کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا اس کا. ای وی ایم کا سب سے زیادہ شور مچایا عمران خان نے کہ جناب یہ بڑا ضروری ہے، نئی ٹیکنالوجی ہے، وہ بیوقوفی ہے کہ نئی ٹیکنالوجی سے فائدہ نہ اٹھایا جائے وغیرہ وغیرہ. اور اس میں تھوڑا بہت گپلے چھپلے کا جو بھی امکان ہے، ریموٹ شموٹ کس کے ہونا، وہ پہلے بھی تو سسٹم بیٹھ گیا تھا نا ووٹاں والا. تو یہ اگر عمران خان
شکست کھا جاتے ہیں اگلے الیکشن میں اور ای وی ایم کے ذریعے ہوتا ہے وہ، تو کیا خان صاحب اس الیکشن پر انگلی اٹھا سکیں گے؟ خان صاحب کو ڈرمے میں بند کر دیا انہوں نے کہ ای وی ایم کے ذریعے الیکشن ہوتے ہیں، خان صاحب کا لایا ہوا سسٹم ہے اور اسی کے تحت وہ شکست کھا جاتے ہیں جنہیں انہوں نے کھانی ہے، بہت بری طرح کھانی ہے۔ تو پھر خان صاحب بول نہیں سکیں گے، وہ سڑکوں پہ نہیں آ سکیں گے، 5 حلقے کھولنے کا مطالبہ نہیں کر سکیں گے، ایک بات۔ دوسری بات، اگر یہ میں کہا نون لیگ جیت جاتی ہے تو یہ یا پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے تو خان صاحب احتجاج نہیں کر سکیں گے 2013 کی طرح 5 حلقے کھولنے والی بات نہیں کر سکیں گے۔ پھر وہ کہیں گے جناب تھوڑیاں مشیناں تسی آپ ہی لے کے آئے تھے، سانوں کی پتا تو جیت گئے۔ اگر خان صاحب جیت گئے، جس کے چانس نہیں ہے، تو نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں کوئی اس الیکشن کو قبول نہیں کرے گی۔ وہ کہیں گے دیکھا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جو مشینیں ہیں ای وی ایم یہ اس کو جتوانے کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے اگلے الیکشن سیکیور کرنے کے لیے یہ واردات ڈالی ہے۔ یہ وہ ایسی تحریکی ہوگی جیسے 77 میں ہو گئی تھی، دھاندلی سے شروع ہوئی تھی، لیکن علیحدہ بات ہے اس کے رنگ بدل گئے تھے بعد میں، لیکن احتجاج تو دھاندلی سے شروع ہوا تھا نا، دھاندلی کے الزام سے کہ بھٹو صاحب نے دھاندلی کی ہے۔ یہی یہاں معاملہ ہونا ہے۔ ای وی ایم جو ہے اس کے ذریعے الیکشن ہوتے ہیں، پی ٹی آئی جیتتی ہے، کوئی جماعت ان الیکشنز کو قبول نہیں کرے گی، احتجاج ہوں گے اور اچھے خاصے احتجاج، لوگ تو آگے بڑے تنگ پے ہونے ہیں۔ اگر خان صاحب کا عادت ہے نا ہم سڑکوں پہ آئیں گے، دوبارہ آئیں گے، پھر کیا سے پچھلے دنوں کہ میں عوام کے پاس سڑکوں پہ یہ وہ ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے وغیرہ وغیرہ، تو اگر میری حکومت کرائی گئی میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا، اس طرح پچھلے دنوں کو انہوں نے بات کی تھی کچھ 6-7 ماہ پہلے، تو پھر یہ آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ یہ ساری اسٹریٹجی ہے، اس کے پیچھے جو جاننے والے ہیں وہ بتا رہے ہیں، اور میرا تجزیہ ابھی یہ بات بالکل دل کو لگتی ہے کہ خان صاحب تو چپ کر کے بیٹھن گے، ڈبے چ بند ہو جان گے، کیونکہ وہ تے ای وی ایم جیڑی ہے مشین انہوں نے لیندی ہوئی ہے، اور اس مشین تے وہ کداں کہن گے کہ رزلٹ غلط نے۔ اگر وہ جیت گئے تو باقی سارے کہن گے اس سے پہلے کیا سی خان صاحب تسی بے ایمانی کرنی ہے اور بے ایمانی کرنے واسطے آئیے، یہ تو ایول وشز سے مشین پورے کرنے، شیطانی خواہشات کو پورا کرنے والی مشین ہے۔ لو جی یہ سارا ایشو خان صاحب نے کاٹا ہی کاٹا۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔